لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تمام تعریف بڑائی بزرگی اللہ مالک الملک کے لیے لائق و ذمہ ہے جو ہم تمام کا خالق و مالک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بشمار درود و سلام نازل ہو جو سید الانبیاء و خاتم النبیین. معزز بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام کی پیاری تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے کہ انسان، ایک مسلمان اپنے غصے کو قابو میں رکھے. غصہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے، لیکن اسلام نے اسے قابو میں رکھنے اور کنٹرول کرنے کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا جہاں ذکر کیا تو ارشاد فرمایا: اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ صحابہ ان کی خوبی ہے کہ یہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں. جہاں تک آپس کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ غصے سے کام نہیں لیتے بلکہ غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھتے. کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لیس الشدید بالسرعۃ، کہ کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے وہ پہلوان نہیں، کشتی میں پچھاڑنے والا پہلوان نہیں. انما الشدید من یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان اور بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، غصے کا بے جا اظہار نہ کرے بلکہ غصے کے وقت اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے آپ پر کنٹرول رکھے. اگر ہم اپنے معاشرے میں اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیں کہ غصہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے غصہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بہت ساری خرابیاں دور ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عقیدے میں بھی مضبوط تھے، عمل میں بھی مضبوط تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت مناسب سمجھتے وہ نصیحت کیا کرتے. اس صحابی سے آپ نے فرمایا: لا تغضب، دیکھو میری نصیحت ہے کہ غصہ نہیں کرنا، غصے سے کام نہیں لینا. صحابی کہتے ہیں کہ بار بار درخواست کی کہ اللہ کے رسول مجھے اور وصیت کیجیے. ہر بار آپ نے یہی جواب دیا: لا تغضب، غصے سے کام نہیں لینا، غصہ نہ کرنا. اللہ رب العالمین نے مومنوں کی جہاں نشانیاں بیان کی، ارشاد فرمایا: الذین ينفقون فی السراء والضراء، مومن وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کب خوشحالی ہو تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ
کرتے ہیں, تنگ دستی ہو, کچھ نہ ہو, تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک خوبی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, یہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں. مومن غصے کو پینے والے ہوتے ہیں. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, اللہ تبارک و تعالیٰ محسنوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. غصہ پی جانا اور معاف کرنا یہ احسان ہے اور محسنوں کی علامت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ محسنوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. غصہ انسان کو ایسے قدم اٹھانے پر مجبور کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو. اگر کنٹرول نہیں کیا, غصے پر کنٹرول نہیں کیا, تو ایسے قدم اٹھاتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. اگر آج ہم اپنے معاشرے کا حال دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ طلاق کثرت سے واقعات ہو رہے ہیں طلاق کے, اور طلاق کے واقعات کے پیچھے ایک بڑی وجہ غصہ. غصے کی وجہ سے بیوی کو طلاق دے دی, غصے کی وجہ سے بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی, غصے کی وجہ سے کئی معاملات انسان کے بگڑ جاتے, کئی معاملات. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں لا تغضب, غصہ نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوا کرتے تھے, لیکن کب؟ اپنی بیوی پر نہیں, اپنے بچوں پر نہیں, اور نہ ہی اپنے غلاموں اور اپنے ماتحتوں پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے تھے اس وقت جب اللہ کے حرام کردہ کاموں کا لوگ ارتکاب کرنے لگے, اس پر آپ غصہ ہوتے. اپنے گھر میں آپ غصے سے کام نہیں لیتے تھے, صحابہ کے درمیان غصے سے کام نہیں لیتے تھے, بلکہ صحابی کو نصیحت کرتے ہیں لا تغضب, غصہ نہیں کرو, غصہ نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بڑی پیاری تعلیمات دی. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن بکر کریم, مومن بڑا بھولا بھالا اور بڑا شریف ہوتا ہے. غصہ اس کی فطرت میں نہیں ہوتا, اگر غصہ آئے تو اس پر کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے. مومن بکر کریم, مومن بھولا بھالا اور بڑا شریف ہوتا ہے. والفاجر غر لئیم, اور گنہگار انسان وہ کمینے قسم کے صفات اپنے اندر رکھتا ہے, دھوکے باز ہوتا ہے. لیکن جہاں تک مومن کا معاملہ ہے وہ بڑا نرم اور بڑا بھولا بھالا ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رحماء بینہم, یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آپس میں بڑے رحم دل تھے, بڑے رحم دل. انسان کے غصہ کی وجہ کیا ہے؟ غصے پر کنٹرول کرنا ہے, کیسے کریں؟ تو یاد رہے سب سے بڑی وجہ انسان کی اپنی زبان ہے. اگر انسان زبان کو قابو میں رکھ لے تو غصہ بھی خود بخود قابو میں آ جائے. زبان کو اپنے قابو میں رکھ لے تو غصہ بھی خود بخود قابو میں آ جائے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم لسنتین اضمن له الجنہ, کہ جو لوگ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیں گے میں انہیں جنت کی ضمانت دوں گا. ایک زبان اور دوسرا اپنی عزت کی حفاظت. اپنی عزت کی حفاظت, دو چیزیں اگر کوئی مجھے ضمانت دے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا, جنت کی ضمانت دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اسے جنت میں داخل کرے, ضرور جنت میں داخل کرے. غصے کی ایک بڑی وجہ انسان کا متکبر ہونا, تکبر کرنا, اور تکبر کی وجہ سے غصہ عموماً زیادہ آتا ہے, بہت زیادہ آتا ہے. اور تکبر
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر کہ جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ مومن تکبر کرنے والا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا. انسان عاجزی سے کام لے. ایک مسلمان عاجزی انکساری سے کام لے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عاجزی کرنے سے کسی کا درجہ نہیں گھٹتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے. عاجزی کا مطلب غصہ اور تکبر بازو رکھ کر نرمی سے پیش آئے. اللہ کے لیے نرمی سے پیش آئے. من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرے، اختیار کرے، تواضع اختیار کرے گا، رفعہ اللہ، اس سے اس کا مرتبہ، اس کی شان نہیں گھٹے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رتبے کو، اس کی شان کو مزید بڑھائے گا. اس کی شان گھٹنے والی نہیں. اللہ کے لیے اگر وہ کرے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مومنوں کا تذکرہ کیا وہاں پر ان کی خوبی بتائی ہے، لوگوں کو معاف کرنے والے. معاف کب کرے گا انسان؟ جب غصے پر کنٹرول کرے. اپنے غصے پر کنٹرول کرے تب ہی معاف کر سکے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے رشتے کے بھائی مصباح بن اساس جو بہت غریب تھے، مکہ سے مدینہ ہجرت کر آئے، کوئی کاروبار نہیں، ذریعہ آمدنی نہیں، سارا خرچ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا رہے. لیکن ہوا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے انگلی اٹھائی، تہمت لگائی، تو لا علمی کی وجہ سے مصباح بن اساسہ جو ابو بکر کے رشتے دار تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل کی، قرآن مجید کی آیت نازل کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری ہو گئی کہ منافقین جو الزام لگا رہے یہ غلط ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کے بعد قسم کھائی کہ آئندہ مصباح کو میں کچھ نہیں دوں گا. غصے کی وجہ سے قسم کھائی، آئندہ میں کچھ نہیں دوں گا، آج سے خرچہ بند. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھی قرآن مجید کی آیتیں نازل کی. یہ جو اہل فضل ہے، اللہ نے جنہیں نوازا ہے، جو خوشحال ہے، انہیں اس طرح قسم نہیں کھانا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. تم معاف کرو، درگزر کرو. کہ تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تم دوسروں کو معاف کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے فوراً کہتے ہیں کہ اللہ کیوں نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے. پھر واپس مصباح کا قرض دوبارہ شروع کر دیے اور کہا کہ آئندہ اس طرح میں نہیں کروں. جب یہ کیا تھا غصے میں، اور جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی فوراً کہا کہ نہیں، ہم معاف کر دیا، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے. کیوں؟ واللہ یحب المحسنین. اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور غصے پر کنٹرول کرنا یہ احسان کا ایک حصہ ہے. اور یاد رہے ہمارے معاشرے میں غصے کی وجہ سے کئی خرابیاں جنم لے گئی. غصے کو ہی بڑھاوا دے کر شیطان دشمنی پیدا کرتا ہے. دشمنی جس کی شروعات غصے سے ہوتی ہے، نا اتفاقی تعلقات کا بگاڑ جس کا آغاز غصے سے ہوتا ہے، شیطان اس کو بڑھاوا دیتا ہے اور زیادہ اس کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں دیکھیں پچھلے چند دنوں میں قتل کے کئی واقعات پیش آئے.
قتل کے شہر حیدرآباد میں کئی واقعات پیش آئے قتل کے، اور تعجب یہ ہے کہ سارے واقعات میں قاتل اور مقتول، قتل کرنے والا قتل ہونے والا دونوں مسلمان، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی بڑی مذمت بیان کی، مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیے، مومن آپس میں بھائی ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی قتل، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ جو کسی مومن کا جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، اس پر ہی بس نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وہ ہمیشہ اس میں رہے، توبہ نہیں کیا، بغیر توبہ کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی لعنت نازل ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پانچ باتیں کس پر؟ مومن کے قتل پر، اور عام طور پر قتل، آپسی دشمنی جو غصے کی وجہ سے پروان چڑھتی ہے، اس دشمنی کی وجہ سے قتل، دشمنی کی وجہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچ بار اس کی مذمت کی، پانچ الگ انداز میں، وَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا، وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت اس پر ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب تیار کر رہا ہے۔ جبکہ مسلمان رحم دل ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے نرم ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں سے رحم دلی ختم ہو گئی، ہم ہر موقع پر غصے سے کام لینے والے، ہر موقع پر، بلکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہم برداشت نہیں کرتے، ہم اس چیز کو برداشت نہیں کرتے، ہم اس کا جواب دیتے، یہ دیکھنے میں ذرا اچھا دکھتا ہے لیکن یاد رہے یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہو سکتی، مومن غصے کو کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ امیر المومنین آپ انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف کے معاملے میں اور لوگوں کو حقوق دینے کے معاملے میں بہت زیادہ مشہور تھے، اس کے باوجود وہ شخص کہتا ہے کہ امیر المومنین آپ انصاف سے کام نہیں لیتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطری طور پر غصے میں آئے، وہاں پر صحابی حر بن قیس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھاگ لیا اور قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، قرآن مجید کی آیت کہ امیر المومنین اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ تم معافی کو اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور نادان اور جاہل لوگوں سے اعراض کرو، ان سے دور رہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی شدید غصے میں تھے، لیکن جہاں قرآن مجید کی آیت کی تلاوت سنی سارا غصہ ختم، وقتی طور پر غصہ، لیکن قرآن مجید کی آیت سن کر غصہ ختم اور خاموشی اختیار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل اور نادان قسم کے لوگ مومنوں سے الجھتے ہیں تو وہ غصے میں ان سے الجھ نہیں پڑتے، بلکہ انہیں سلام کہتے ہوئے نکل جاتے ہیں، السلام علیکم کہہ کر نکل جاتے ہیں۔ یہ مومن کی، اللہ کے بندے کی علامت ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب
کوئی برائی اور بے حیائی کا کام دیکھتے ہیں تو وہاں پر الجھتے نہیں، غصے کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتے بلکہ شرافت سے گزر جاتے۔ لیکن ہم آج بات بات پر اپنے غصے کا اظہار کرنے والے، اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ غصہ ظاہر کرنا یہ دلیری اور بہادری ہے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ نہیں، غصے کا اظہار کرنا یہ بہادری نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے کو قابو میں رکھنا یہ بہادری، اپنے غصے پر کنٹرول کرنا یہ بہادری ہے۔ ہم دن بھر باہر رہنے والے اور جب گھر پہنچتے ہیں تو پورا غصہ بیوی پر نکلتا ہے، بچوں پر، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے معاملے میں نمونہ ہے، معاملات کے معاملے میں بھی آپ اسوہ و نمونہ ہیں۔ بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے اس معاملے میں بھی آپ نمونہ۔ لوگ اپنی بیویوں کی شکایت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی مومنہ بنے، ازواج مطہرات کی مثال دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ اس طرح کیا کرتی تھی، فلا ام المؤمنین اس طرح کیا کرتی تھی۔ صحیح، حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہترین گزر بسر ہے۔ دیگر امہات المؤمنین کا تعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین تھا۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی عائشہ بنے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ اختیار کرنا نہیں چاہیے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ اختیار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے گھر کے معاملات کو سدھار دے گا۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رہا کرتے تھے اس طرح رہنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمارے حالات کو سدھارے گا، گھریلو مسائل کو حل کرے گا۔ یہ طلاق کے واقعات اس طرح نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو، ایک مسلمان کو بڑی پیاری تعلیم قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ہدایت کی، لیکن ہم ان سب سے غافل اور شیطان کے مرضی کے مطابق کام کرنے والے، شیطان کے مرضی کے مطابق۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو طلاق کے مسئلے لے کر آتے کہتے ہیں کہ غصے سے ہم نے طلاق، غصے کی وجہ سے طلاق دیا، غصے کی وجہ سے بیوی سے ناانصافی ہو گئی۔ کوئی معاملہ آیا، حقیقت دریافت کیے بغیر رشتہ توڑ لیے، چاہے بیوی سے ہو یا خاندان والوں سے ہو۔ کوئی بات پہنچی، بس غصے میں آیا، رشتہ توڑ دیا، قسم کھا لی ہم نہیں، دوبارہ ہمارا رشتہ باقی نہیں رہے۔ یہ چیز اچھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں غصے کو کنٹرول کرنے اور اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو مضبوط کرنے کا حکم دیا، غصے کو قابو میں رکھنے کا حکم دیا، وہیں پر اپنے ماتحتوں پر غصہ نکالنے سے بھی منع کیا۔ یاد رہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ماتحت، آپ کے اندر کئی لوگوں کو دیا جو کام کر رہے ہیں، کئی لوگ ہیں، ان پر بے جا غصہ نہیں، ان کے معاملے میں بھی نرم دلی سے کام کرنا چاہیے، انصاف سے کام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ کی آخری نصیحت ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو، اور اللہ نے جن کو تمہارے ماتحت رکھا ہے ان کا بھی خیال رکھو، ان کا بھی خیال رکھو۔ لیکن مسلمان اس معاملے میں بھی بہت پیچھے، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے لیے اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ
کے لیے اچھی چیز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو کوڑا لے کر مار رہے ہیں. غلام کو مار رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا وہاں سے, کہا کہ ابو مسعود اللہ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے, تم اس کو اس کی غلطی پر پیٹ رہے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ اختیار رکھتا ہے. ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنا میرے ہاتھ سے کوڑا چھوٹ گیا. فوراً کہا کہ اللہ کے رسول میں اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیتا ہوں اور آزاد کر رہا ہوں, میں اسے آزاد کر دیتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچے. کیوں؟ اللہ رب العالمین ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حکم دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کرتے, 10 سال, اور ان 10 سالوں کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں, کبھی سختی نہیں کیا مجھ پر, بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا میرے بچپنے کی وجہ سے, کم عمر تھے, بچپنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کی وجہ سے بھیجتے اور کہیں پر کھیل یا لوگ بچے کھیلتے رہے تو اسے دیکھنے میں اپنا وقت لگا دیتا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈانٹتے تھے. کیوں کہ مومن بہت ہی نرم دل اور بہت ہی میٹھی زبان والا ہوتا ہے, بہت ہی میٹھی زبان والا. غصہ آیا تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, غصہ جلائے. اس پر بھی غصہ نہیں گیا تو کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھنے پر بھی غصہ نہیں گیا تو لیٹ جائے. اور پھر ایسے وقت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم نصیحت خاموشی اختیار کرے. غصے کی وجہ سے زبان بھی کنٹرول میں نہیں رہتی اور انسان اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں, اللہ رب العالمین کو پسند نہیں, ایسے الفاظ ادا کرتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غصہ ہو تو خاموشی اختیار کرے, خاموشی اختیار کرنے سے غصہ بھی تھم جائے. ایک بات یاد رکھیں, انسان کا غصہ کچھ لمحات کے لیے, کچھ منٹوں کے لیے, اور پھر جب اس کے جذبات تھوڑی دیر بعد تھم جاتے ہیں تو بات اس کو بھی سمجھ میں آئے. اس لیے وقتی طور پر خاموشی اختیار کرنا چاہیے, کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اتنی پیاری تعلیم دی کہ الذین الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, کہ غصے کو پینے والے مومن, غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والوں کو, احسان کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. تو یاد رہے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں, اس طرح کے دعوے نہ کریں کہ ہم دیکھ لیں گے یا ہم برداشت نہیں کرتے, ہم اس چیز کو نہیں سنبھال سکتے, اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نہ کہیں. یہ شیطانی الفاظ, مومن کے الفاظ نہیں, مومن کے الفاظ ایسے نہیں ہوتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو دیکھیں کہ ہم نے معاف کیا اللہ اس امید سے کہ تو ہمیں معاف کر دے. تو یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو ذمہ دار بنایا. ایک مرد اپنے گھر کا ذمہ دار, اپنے تجارت کے مقام پر وہاں بھی اس کی ذمہ داری, ملازمت کے مقام پر وہاں بھی اس کی ذمہ داری ہے. اپنی ذمہ داری کو صحیح طور سے ادا کریں. اگر صحیح طور سے ذمہ داری ادا کرے گا تو بہت ساری خرابیوں سے بچ جائے گا. ایک اور صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول
میرے ماتحت کچھ لوگ ہیں کام کرنے والے ہیں، وہ لوگ میری غیر موجودگی میں خیانت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں میرا، میں انہیں مارتا ہوں، انہیں سزا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی پکڑے گا خیانت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا مارنا اور ان کا خیانت کرنا دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر ان کے خیانت کے مطابق تم نے سزا دی تو ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ سزا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بدلہ لے گا، ان کے خیانت سے زیادہ اگر تم نے سزا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پکڑے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس صحابی پر اس بات کا اتنا زیادہ اثر ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ مجلس سے الگ ہوا اور رونے لگا، اور پھر اس کے بعد آ کر اعلان کیا کہ اللہ کے رسول آپ گواہ رہے، میں سارے اپنے غلاموں کو اللہ کے لیے آزاد کر رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن کی سختی سے اسلام کے دن کی پکڑ سے بچ جائے۔ کیوں؟ غصے کی وجہ سے انہیں سزا دے رہا ہے، انہیں مار پیٹ رہا ہے، اور خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں پکڑ لے گا تجھے۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک راستہ ہے کہ انہیں آزاد کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ لوگوں کو معاف کرنے والے، غصے کو پینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ اگر ہم اس پر کنٹرول کریں تو ہمارے معاشرے کا بہت بڑا بگاڑ ہو جائے، گھروں کی اصلاح ہو جائے، گھروں کی اصلاح ہو جائے، اور پھر معاشرے میں بہت بڑا سدھار آئے گا۔ یہ طلاق کے واقعات نہیں ہوں گے، قتل کے واقعات نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے دشمنیاں ختم ہو جائے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ لیکن ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ پر کنٹرول کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ غصہ نہ کریں، اور بہادر وہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے، بہادر وہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے۔ تو آج ہمیں اس کی بہت شدید ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اور یاد رہے، انسان اگر ٹھان لے، عمل کرنے کے ٹھان لے تو کوئی بھی کام مشکل نہیں۔ اگر ٹھان لے کہ میں غصے کو کنٹرول کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، کوئی مشکل کام نہیں، کوئی مشکل کام نہیں۔ ذہن میں یہ رکھے، یہ بات رکھے کہ اگر میرا بے جا غصہ رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پکڑے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پکڑے گا، یہ ذہن میں رکھے، اور اس کے بعد کوشش کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کامیاب کرے، کیونکہ مومن نرم دل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نرم دل بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطانی وسوسوں پر عمل کرنے سے ہمیں دور رکھے، خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے بگاڑ سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔